ایک ایک کر کے ان کو منسوخ کرتا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی اللہ شریعت اسی لیے لے کر آیا تھا، اسلام کی شریعت اسی لیے آئی۔ اسلام سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے نسخ کر دی، باطل کر دی، کہ نہ اب دین یہود پر عمل کیا جائے، نہ دین مسیحیت پر عمل کیا جائے، نہ دین حنیف پر عمل کیا جائے، نہ نوح کی شریعت پر عمل کیا جائے، کسی کی شریعت پر عمل نہ کیا جائے، رسول کی شریعت پر عمل کیا جائے، اور یہ قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا سب سے بڑا ہدف ہوا، شریعت محمدی پہ عمل کرنا۔ 1,24,000 انبیاء کے بعد جس نبی کو اللہ لے کر آیا ہے، اس امید پر کہ اب اس کی شریعت آخر تک قیامت تک چلے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں تو خطرے والی بات ہے نا، یہ تو پریشانی والی بات ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے اس لیے کہ نبی کی شریعت کو پکا کر دیا جائے، نبی کی شریعت اب یہاں سے پلٹنے نہ پائے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے، لوگ مسیحی ہونا شروع ہو گئے، اور معاملہ اس حد تک بڑھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو حقانیت مسیح کے ساتھ ہے، محمد پتہ نہیں نعوذ باللہ رسول ہیں بھی یا نہیں۔ وہ واقعہ بڑا معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، مسلمان قحط سالی کا شکار، اتنی قحط سالی کا شکار، روزانہ آ کر دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر کے، جانوروں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر کے گڑ گڑا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ ایسے اس میں عیسائی کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی؟ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تمہیں۔ آئے، دعا کی، بارش ہو گئی، 1 دن بارش، 2 دن بارش، 3 دن بارش۔ انہوں نے کروا کے بتایا کہ یہ حادثاتی بارش نہیں ہو رہی، یہ ہمارے دعا سے بارش ہو رہی ہے، یہ ہمارے کہنے سے، ہمارے ارادے سے بارش ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان لرزنے لگ گئے، مسلمان گھبرانے لگ گئے کہ پتہ نہیں واقعی ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عیسائی ہی حق پر ہوں۔ تو اگر ایک مسلمان بھی واپس پلٹ کر عیسائی ہو جائے، اگر ایک گروہ مسلمانوں کا پلٹ کر عیسائی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعتیں نازل کی تھی وہ واپس جا رہی ہیں۔ بڑی خطرے والی بات ہے، تمام کے تمام انبیاء کی زحمتیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ ایسے میں تمام کے تمام حکمران، تمام کی تمام انتظامیہ امام عسکری کے پاس آتی ہے کہ جناب ہم حکمران ہیں، دین آپ کا ہے، یہ دین بچائیے، یہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لے گئے، کہنے لگے عیسائیوں سے کہو دعا کریں۔ انہوں نے جو جیسے ہی دعا شروع کی، بارش شروع ہو گئی۔ امام نے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں پادری کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کو نکال کے لے آؤ۔ وہ ہڈی نکال کے لائے، مولا نے کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کے دفن کروا دیا، اور کہنے لگے اب دعا کرو۔ بسم اللہ۔ اگر تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے تو اب کرو دعا، دیکھتے ہیں کہ تمہاری دعا کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو بادل پہلے موجود تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو امام نے کہا کہ اب ہم دعا کریں گے، اور امام نے دعا شروع کی۔ کوئی ہڈی ہاتھ میں نہیں ہے، رسول اللہ کا یہ فرزند دعا کرتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ کا یہ فرزند قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو بتا دیتا ہے کہ جہاں کہیں دین بچانا ہوگا وہاں علی کی اولاد آئے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہاں عسکری آئے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے احسان کیا، اور اسی احسان، یہ معرفت ہے۔ یعنی اگر امام عسکری یہ کام نہ کرتے، آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا حادثہ ہوتا، کہ اگر یہ ذرا تصور کیجیے گا کہ اگر مکے کے لوگ عیسائی ہو جائیں تو پوری دنیا کے مسلمان سر پیٹیں گے یا نہیں؟ اگر امام عسکری یہ کام نہ کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ تمام افراد جو اس وقت اسلام کے دارالحکومت میں رہ رہے تھے وہ عیسائی ہو جاتے۔ امام عسکری نے بچایا ہے۔ امام عسکری کے 1-2 کام اور بتا دیتا ہوں۔ امام نے ایک اور کام یہ کیا کہ رسول نے اپنے بات بتایا، شریعت دے کر گئے رسول، امام حسن عسکری نے شریعت بچائی۔ قرآن دے کر گئے اور اہل بیت دے کر گئے کہ قیامت تک تم نے قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے، اہل بیت سے بھی وابستہ رہنا ہے۔ تو قرآن پر بھی ایک بڑا سخت وقت آیا،
قرآن پر ایک بڑا سخت وقت آیا امام عسکری کے دور میں. ہوا یہ کہ یونان سے منطق اور فلسفے کی کتابیں ہونے لگیں ترجمہ. اب منطق اور فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہوں، اس کا ایک اصول ہے منطق کا تناقض. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگر ایک جملے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ جملہ سچا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اگر دوسرا جملہ آپ بولیں گے تو وہ جھوٹا ہوگا، اور اگر یہ جملہ جھوٹا ہے تو وہ دوسرا والا جملہ پھر سچا ہوگا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے. اگر کوئی صاحب کہے نا کہ ہر کتاب اس دنیا کے اندر جو شائع ہوئی ہے وہ اچھی ہے، ہر کتاب اچھی ہے، تو اب اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب یہ کہیں، وہی صاحب اگر یہ کہیں کہ نہیں بعض کتابیں بری ہیں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ حضرت یا آپ کا پہلے والا جملہ سچا ہے یا دوسرا سچا ہے، ایک قطعاً جھوٹا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے. تو یہ جو تصور آیا یونان سے، ابو اسحاق کندی ایک بڑا فلسفی تھا مسلمانوں کا، اس نے کہا کہ میں قرآن تو ذرا پڑھ کر دیکھوں، قرآن کے اندر دیکھو تناقضات موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس نے جناب قرآن مجید لیا اور تناقضات لکھنے شروع کیے کہ قرآن کا اگر یہ جملہ سچا ہے تو یہ جھوٹا، یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا، یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا، اور یہ جھوٹا ہے تو وہ سچا. یہ کر کے اس نے پوری کتاب لکھنا شروع کر دی. ہم مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کتاب کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بھی شک پیدا ہو جائے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت گڑبڑ ہے تو پورا قرآن ہی گیا نا. بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ کے سامنے 10 گلاس پانی کے رکھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ ایک میں زہر ہے تو آپ ڈریں گے نا کہ پتہ نہیں کون سے والے میں زہر ہے، آپ ایک بھی گلاس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اسی طرح اس آدمی نے کہا کہ جناب قرآن کے اندر بہت ساری جھوٹی آیتیں ہیں، تناقض ہے، اگر ایک سچی ہے تو دوسری غلط. اگر اس کے اندر 100 آیتیں ایسی ہیں کہ جو سچی ہیں تو پھر 100 آیتیں جھوٹی ہیں. اس نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دی. نتیجہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو جاتا اگر امام عسکری نہ ہوتے. امام عسکری نے اس کے ایک شاگرد کو کہا کہ یار تم اپنے استاد کو سمجھاتے نہیں ہو. کہنے لگے کہ حضرت ہم کیسے سمجھائیں اپنے استاد کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. امام نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ایک جملہ جا کے بول دو، وہ جا کے جملہ بول دو اور وہ اس کام سے باز آ جائے گا. ایک جملے سے قرآن بچایا ہے. امام عسکری کو کوئی معمولی، ہر امام اپنی جگہ پر عظمت کا ایک عظیم مینار ہے. علی نے کس طرح سے قرآن بچایا، حسین ابن علی نے کس طرح سے قرآن بچایا، حسن عسکری نے کیسے بچایا، سب نے قرآن بچایا اپنی اپنی جگہ پر. تو امام عسکری نے کہا کہ جا کے یہ جملہ بول دینا. شاگرد گیا، خدمت کی استاد کی، اور ایک دن امام عسکری کا وہی جملہ کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ جو تناقض لکھ رہے ہیں، اگر جس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ آپ کے پاس آ کر کہے یا اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچیں اور اللہ کہے کہ تم نے جو بات سمجھی ہے، میں نے تو یہ بات نہیں کی، میری مراد یہ نہیں تھی، یہ تھی، تو پھر تناقض ختم ہو جاتا ہے. تناقض ختم ہو جاتا ہے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، یہ مسئلہ تھا. مثلا اگر آپ نے کہا کہ ہر کتاب اچھی ہے اور پھر کہا بعض کتابیں اچھی نہیں ہیں، تو آپ کہیں کہ جناب جب میں نے کہا تھا ہر کتاب اچھی ہے تو میری مراد یہ تھی کہ دین کے بارے میں شائع ہونے والی ہر کتاب اچھی ہے، اور جب میں نے کہا تھا کہ بعض کتابیں اچھی نہیں ہیں تو میری مراد یہ تھی کہ وہ کتابیں جو دین کے خلاف لکھی گئی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. تو آپ کہیں گے کہ ہاں دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو اگر اللہ بھی امام کہتے ہیں کہ ایسے کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میری مراد تو یہ تھی، پھر کیا کرو گے؟ یہ آدمی حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ بات تم تو نہیں کر سکتے. اپنے شاگرد کو پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری سطح اتنی نہیں ہے، بتاؤ کہاں سے سن کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں نے فرزند رسول حسن عسکری سے یہ بات سنی ہے. اللہم صلی اللہ محمد غلط آواز سے صلوات پڑھیں. اس نے اسی وقت پانی منگوایا اور پوری کتاب دھو دی. کہنے لگا کہ یہ بالکل صحیح کہا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے. آج تک جو ہم قرآن محفوظ حالت میں پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ حسن عسکری کا صدقہ ہے. اہل بیت کا کس طرح سے تعارف کروایا؟ اہل بیت کے تعارف کے لیے ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا پادری تھا بختیشو. یہ کبھی نکلتا نہیں تھا اپنی عبادت گاہ سے.
عیسائیوں نے بختیشو کے پاس گئے، کہنے لگے، اب وہ گئے ہیں افسوس کرنے کے لیے، بختیشو کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تم تو کبھی نکلتے نہیں ہو اپنی عبادت گاہ سے، اور ہم اچھا بھلا تمام کے تمام مسلمانوں کو عیسائی بنانے والے تھے، سارے معاملات بالکل طے ہو گئے تھے، مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سارے مسلمان عیسائی ہونے والے تھے، 3 دن ہم نے بارش بھی برسائی اور سارے کے سارے معاملات حل ہو گئے تھے کہ ایک نوجوان 28-27 سال کا نوجوان آیا اور اس نے وہ ہمارا جو ساری وہ ہڈی وغیرہ رکھی ہوئی تھی وہ سارے کو اس نے ناکام کر دیا اور دعا کر کے اس نے ہمارے سامنے بارش بھی برسا دی، اور تمہاری ذمہ داری ہے کسی طرح سے نکلو اور اس نوجوان سے یعنی امام حسن عسکری سے مناظرہ کرو، مقابلہ کرو، نہیں تو ہمارے والے بھی ادھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس بختیشو کو تیار کیا کہ کسی طرح سے تم بھی آ جاؤ۔ اس نے جب امام حسن عسکری کے بارے میں یہ بات سنی نا کہ کوئی ایسا فرد ہے کہ اگر دعا کرے، اس کے پاس کوئی نبی کی ہڈی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دعا کرے تو بارش برسنے لگ جاتی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے نکلوں گا، آؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اہل بیت کا تعارف کس طرح سے امام نے کروایا۔ امام کا وہ اقدام قرآن کے بچانے کے لیے اپنی معرفت کا ذریعہ کس طرح سے بن رہا ہے کہ بختیشو باہر آتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف فرما ہے، آ کر جیسے ہی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہے، دیکھتا ہے، نظر پڑتی ہے اور فوراً پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، امت محمدیہ سے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا گیا بختیشو سے کہ تمہیں تو ہم لے کر آئے تھے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، تمہیں تو ہم لے کر آئے تھے کہ ان سے مقابلہ کرو تاکہ عیسائیت بچے، تم نے تو آ کر خود کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا اتنے طویل عرصے تک میں نے جتنی بھی مقدس کتابیں پڑھی، جتنا بھی عیسیٰ کا حلیہ پڑھا، جتنی بھی عیسیٰ کی خصوصیات پڑھی ہیں، ان کتابوں کو سب کو اگر مجسم کیا جائے تو حسن عسکری بن جاتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اپنا تعارف بھی کروایا، قرآن کا تعارف بھی کروایا، شریعت بھی بچائی، اور وہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو اسلام کے خلاف بن رہے تھے، کبھی صوفیاء کا گروہ، کبھی غالیوں کا گروہ، کبھی مکسرین کا گروہ، کبھی سنویہ کا گروہ، یہ مختلف 2 خداؤں والے، 3 خداؤں والے، پتہ نہیں کس کس قسم کے گروہ آتے چلے جاتے تھے۔ امام 2 جملوں کے اندر پوری کی پوری لڑائی ختم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد امام نے ہم سب کو امام عصر کی غیبت کے لیے تیار کیا، اور امام عصر کی غیبت کے لیے تیار کیا۔ ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف امام کا ایک پیغام آپ کے سپرد کر کے اور دعا کرواؤں گا۔ امام نے ہم سب کو غیبت کے لیے تو تیار کر دیا، لیکن کیا امام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مولا آپ ہیں آخری ظاہری حجت؟ امام حسن عسکری آخری ظاہری حجت ہیں اس کائنات کے اندر، ان کے بعد ہم نے کسی امام کو نہیں دیکھا۔ ہمارے زمانے کے امام غیبت میں چلے گئے، ان کی کوئی زیارت کر نہیں سکتا، ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ صرف دعاؤں کا ہے۔ ہاں ان کی نظر محبت ہمارے اوپر یقیناً ہے، لیکن مولا آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، آپ چلے جائیں گے، ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو کچھ عمل کرنا ہے قیامت تک، یہ جتنے سال اللہ ہمیں زندگی دے گا، مولا ہم کیسے زندگی گزاریں؟ تو مولا نے ایک حدیث ہے مولا کی، ویسے تو کافی ساری احادیث ہیں، میں ایک حدیث کے چند جملے صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ مولا نے کہا من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، مولا نے ہمیں ایک اصول یہ دیا کہ دیکھو تم انسان ایک خصوصیت کے حامل ہو، تم خود بذات خود عمل نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ کسی کو دیکھ کر عمل کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے گھر کے اندر چھوٹے بچے جو آپ سکھائیں گے ویسے عمل نہیں کریں گے، جو آپ کریں گے ویسے عمل کریں گے۔ آپ اگر بچوں کو کہیں گے موبائل استعمال نہیں کرو، آپ خود گھر کے اندر موبائل لے کر بیٹھے رہیں، تو بچے آپ کی بات نہیں سنیں گے، بچے وہ کریں گے جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ عمل نہیں کریں گے، یہ ہماری فطرت ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ بھی بچپن سے بڑے ہوگے، تم لوگ بھی دیکھنا چاہو گے کہ ہم کس کو دیکھیں،
تو مولا کہتے ہیں میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ تم نے میرے بیٹے مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس کی غیبت میں کیسے عمل کرنا ہے. من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ، تم ایسا کرنا اپنے ارد گرد کچھ ایسے سمجھدار لوگوں کو دیکھنا. فقہا کا مطلب سمجھدار ہوتا ہے. اسی سمجھدار چونکہ فقہا یعنی مجتہدین وغیرہ کو ہم فقہا کیوں کہتے ہیں؟ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں دین میں. من کان من الفقہاء، اپنے ارد گرد ایسے سمجھدار آدمیوں کو دیکھو، سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس کو محفوظ رکھیں، جو اپنے نفس کو بچائے رکھیں، خواہشات نفسانی کے شکار نہ ہو جائیں. من کانا من الفقہاء، ایسے سمجھدار آدمی. ورنہ بہت سے سمجھدار آدمی ایسے ہیں کہ سمجھدار ہیں لیکن خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں. امام عسکری کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا. من کانا من الفقہاء، ایسے سمجھدار آدمی جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں. من کانا من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ، ایسے سمجھدار آدمی جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. مخالفا لہوا، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتے. مطیعا لامر مولا، جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. فللعوام ان یقلدوہ، تو مولا عسکری فرما رہے ہیں کہ میرا تم لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے، میرا تم لوگوں سے میری گزارش یہ ہے، درخواست کہہ لے، کچھ بھی کہہ لیں. مولا کہہ رہے ہیں فللعوام ان یقلدوہ، تم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان یقلدوہ، جیسے جیسے وہ عمل کر رہے ہیں ویسے ویسے تم عمل کرتے چلے جاؤ. ان کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو، تم بھی مسجد جاؤ. ان کو سچ بولتے ہوئے دیکھو، تم بھی سچ بولو. تم یتیمان آل محمد ہو، تم آل محمد کے گھر کے بچے ہو. تمہارے سروں سے تمہارا امام چلا گیا ہے، تمہارے سروں پر تمہارا امام موجود نہیں ہے. تم چونکہ یتیمان آل محمد ہو، ہم چونکہ یتیمان آل محمد ہے. یتیمان آل محمد کے لیے امام کا پیغام یہ ہے کہ ان سمجھدار لوگوں کو دیکھتے رہو، جیسے جیسے وہ چلے ویسے ویسے تم چلتے رہے. یہ وہ پیغام ہے جو امام نے ہمیں دیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ حجت خدا، خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ ہم آپ کی بیان کردہ سفارشات پر عمل کریں. اے حجت خدا ہمارے شفیع قرار پائیں. اے حجت خدا، اے امام عصر کے والد گرامی، خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ ہم آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں. پروردگارہ، یہ جو آج ہم اس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام عسکری کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، اسے ہماری زندگی کی بہترین عبادت قرار دیں. مالک، اس ذکر کے صدقے سے ہماری دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما. مالک، اس فرش پر بیٹھے ہوئے مومنین کے قلوب میں بہت سی حاجات ہیں، روزگار کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، محکمہ جاتی مشکلات کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے. مالک، جس حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، جس حوالے سے جو حاجت ان کے دلوں میں موجود ہے، پروردگار بحق کے امام عصر اس کو پورا فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. بار الہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما. پروردگارہ، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام عصر کے آبان و انصار میں قرار دے. پروردگارہ، ہماری آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ حجت کامل کا ظہور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی